الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد جمعیت علماء صوبہ دہلی کے صدر مولانا مسلم صاحب، جنرل سیکریٹری مفتی عبدالرازق صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جمعیت علماء کے دوسرے عہدیدار اور جلسے میں شریک جمعیت علماء کے ورکرز، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ان حالات میں جہاں ملک ایک عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے، اس وقت میں جمعیت علماء دہلی نے تحفظ امن کانفرنس کی ہے اور آپ حضرات کو وہاں جمع کیا ہے۔ امن ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر دنیا میں چین و سکون نہیں ہو سکتا، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہو سکتی، کاروبار روٹی روزی کا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امن نہیں ہے۔ امن آج سے نہیں، ہزار سال سے امن کی نوعیت یہی ہے کہ وہ ہر خیر، بود و باش، رہن سہن، آبادی کی بقا کے لیے امن اولین شرط ہے، اور قرآن کے اندر اس سے ہدایت ملتی ہے۔ مکہ معظمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، مکہ معظمہ تو ایک پہاڑوں کے درمیان میں بالکل بے آباد جگہ تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ جاؤ وہاں فلاں جگہ پر جہاں پہلے اللہ کا گھر تھا طوفان نوح کے اندر، اس کی بنیاد باقی تھی، در و دیوار ختم ہو چکے تھے، وہاں جاؤ اور جا کر اپنے بچے اسماعیل کو، جو بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس کی ماں کو وہاں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں لے کر چلے، اور وہاں جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، خشک پہاڑ ہیں، درمیان میں کھٹورے کی جگہ ایک جگہ ہے، وہاں چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر بڑے میاں پیچھے واپس چلے گئے۔ ماں بچے کی دوڑ رہی، کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر خود چھوڑ کر جا رہے ہو تو یہ بتاؤ ہمارے جینے کا ہوگا کیا؟ اور اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو جس اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو وہی ہمارے رہن سہن اور زندگی کے اسباب بھی فراہم کرے گا۔ بڑے میاں کچھ بولتے نہیں تھے اور چلے گئے۔ اللہ نے وہیں جبرائیل کو بھیج کر پانی کا چشمہ جاری کرا دیا، جس کو زمزم کہا جاتا ہے، لیکن کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، نہ ماں کے لیے نہ اس کے بیٹے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یمن کا ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، کسی کا اونٹ غائب ہو گیا، وہ اونٹ کو دیکھنے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھا، تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک جگہ پرند اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں،
یہ علامت تھی اس بات کی کہ پانی ہے یہاں۔ چنانچہ وہ اپنا اونٹ تو بھول گیا، وہاں آیا تو دیکھا عجیب و غریب ماجرا ہے، ایک عورت ہے اور اس کا ایک بچہ، کوئی آدم یا آدم زاد اور نہیں ہے۔ وہ گیا اپنے قبیلے والوں کو بلا کر کے لایا جو ادھر ادھر کہیں ٹھہرے ہوئے تھے، اور انہوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ تو ماں نے یہ کہا کہ اجازت ہے، مگر اس پانی کے اوپر ہمارا تسلط اور اختیار ہوگا۔ پانی تو بہت بڑی نعمت تھی اور بہترین پانی، صاف ستھرا پانی۔ وہ اس کے لیے تیار ہو گئے اور وہاں رہنے لگے۔ یہ ہے وہ چیز، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، ایک ایسی وادی جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، آپ کا گھر ہے، میں نے اس کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ جو شہر بن گیا ہے اس کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے کیا کی، یہ بیان دیکھنے کی ہے۔ حضرت ابراہیم قرآن میں دعا فرماتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ امن کی حیثیت کیا ہے؟ نہ ٹیلی فون ہے، نہ ٹی وی چینل ہے، نہ کوئی مہذب یہ کہا جائے کہ بھائی بہت بڑے علم والے اور بہت لوگ تھے یہاں۔ کون لوگ ہیں؟ یمن کے لوگ ہیں جو اصل میں یمن کے ہیں، آ کر کے رہ گئے اور یہ شہر آباد ہے۔ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر، یہ امن کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن نہیں ہوگا تو یہ آباد نہیں ہو سکتا۔ قرآن کیا ہے؟ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دیجیے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، مائل ہوگا دنیا آئے گی، رہے گی کیسے؟ بنیادی شرط ہے امن۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق دیجئے، نہ پانی نہ زمین جہاں رزق پیدا ہو سکے، پہاڑ اور بالکل سوکھے پاک کہاں سے رزق دیجئے؟ کیسے آئے گا؟ اگر امن ہوگا تو آئے گا، امن نہیں ہوگا نہیں آئے گا۔ اللہ نے امن دیا، ایسا امن جو دنیا میں اس جگہ کے سوا کہیں وہ امن نہیں ہے۔ اور نتیجہ اس کا کیا ہے؟ ساری دنیا سے پھل، من الثمرات فرمایا، پھل، ساری دنیا کی چیزیں کھینچی ہوئی اس بلد مقدس اور اس کے قرب و جوار میں آنے لگی۔ یہ اس وقت دعا تھی، کتنے ہزار سال پہلے دعا تھی، کوئی دنیا میں نہیں جانتا۔ اور آج تک اسی طریقے سے بلد مقدس امن کا، کس طرح کا امن؟ آپ کسی چڑیا اور کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے، کسی چیز کو مار نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امن کا شہر ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک امن کا شہر ہے۔ ایسا امن کا شہر ہے کہ نہ آدمی کو یہاں تک کہ آدمی کسی جانور کا بھی شکار نہیں کر سکتا، اس کو بھی نہیں۔ اور آج اسی طریقے پر آباد ہے وہ شہر مقدس۔ انسان کے لیے بھی امن کا گہوارہ، جانوروں کے لیے بھی امن کا گہوارہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَلَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَلَا يُخَافُ أَحَدٌ، مجھے اذیت دی گئی حالانکہ کسی کو اذیت نہیں دی جاتی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے،
آپ ہی کو اذیت دی گئی. آپ نے اعلاء کلمت اللہ کہا، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے. قرآن کہتا ہے فریقاً کذبوا فریقاً یقتلون. انبیاء کے ایک طبقے کی تکذیب ہوتی رہی، ایک طبقے کو بت پرستوں نے قتل کر دیا. انبیاء آپ فرماتے مجھے اذیت دی گئی، کسی کو اذیت نہیں دی. حالانکہ اذیت کیا مطلب ہے؟ قتل کیے گئے ہیں. محدثین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مجھے جس جگہ اذیت دی گئی وہ جگہ ایسی تھی کہ کسی چڑیا کو اذیت نہیں دی جا سکتی اور اللہ کے نبی کو اذیت دی گئی. یہ مطلب ہے ہمیں. یہ بنیادی چیز ہے کہ نہ کوئی گھر بغیر امن کے آباد رہ سکتا ہے، نہ کوئی شہر بغیر امن کے آباد رہ سکتا ہے، نہ کوئی ملک بغیر امن کے آباد رہ سکتا ہے. جمعیت علماء علماء کی جماعت ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ امن کو قائم کرو، ہم قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کی اس دعا سے لیتے ہیں کہ خدا کی رحمتوں کا ساری دنیا سے سمٹ کر آنا، اس کی اولین شرط یہ ہے کہ امن. میرے بھائی، ہم اس امن کی اس دعوے کو، اس مطالبے کو اپنے ملک کے اندر ہمیشہ سے ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہم آج پہلے کے مقابلے میں زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. امن ہر وقت ضروری ہے. امن نہیں ہوگا تو گھر اور ملک آباد نہیں رہ سکتا، کاروبار نہیں ہو سکتا، آمد و رفت نہیں ہو سکتی، چین و سکون کے ساتھ فیکٹریاں نہیں چل سکتی. یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آباد رکھنا ہے، پیٹ بھرنا ہے، چین و سکون کے ساتھ رہنا ہے، چوری اور ڈکیتی سے رہنے والوں کو محفوظ رکھنا ہے، سب سے بنیادی شرط وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی نے جس دعا کو مانگا تھا، اے اللہ امن عطا فرمائیے. ہمارے ملک کے اندر بھی یہی چیز ہے. ایک ایسی کھلی ہوئی چیز ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے. اس حقیقت کو لوگوں نے چھوڑ دیا، حکومتوں نے چھوڑ دیا، فرقہ پرست ذہنیت نے چھوڑ دیا. جمعیت علماء اپنے اس نقطے کے اوپر قائم ہے کہ بغیر امن کے ملک آباد نہیں رہ سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مسلمان ہی اس امن کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، پڑھا لکھا ہندو بھی سمجھتا ہے، کرسچن بھی سمجھتا ہے، سکھ بھی سمجھتا ہے، ساری دنیا سمجھتی ہے. سارے قوانین، عدالتیں، کورٹ، جو کچھ ہیں سب امن ہی قائم کرنے کے لیے ہیں. تو پھر اس امن کی حفاظت اگر ارباب اقتدار نہیں کریں گے تو ملک کیسے آباد ہوگا؟ میرے بھائی، کسی ایک طبقے کو نشانہ بنانا، ملک کی سہولتوں سے محروم کرنا، ان کو خواہ مخواہ ملزم بنا کر جیلوں کے اندر ڈالنا، 20 25 30 سال سے جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مائیں روتی روتی اندھی ہو گئی، باپ دنیا سے چلے گئے، نہ کھانے میں مزہ ہے، نہ رہنے میں مزہ ہے، نہ نیند آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جوان بیٹا جو گیا تھا اب وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا. اور اگر مر جاتا طبعی چیز ہے، سکون ہو جاتا. زندہ ہے اور جیل کے اندر ہے، ماں باپ بے چین ہے، اولاد بے چین ہے،
بیوی بے چین ہے، 25 30 سال گزر گئے ہیں اور جیلوں کے اندر بند ہے، اسی الزام کا شکار ہے۔ میں اسے الزام کہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء قصوروار ہے، وہ مجرم لوگوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، ان کے الیکشن لڑتی ہے، کورٹ کے اندر جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کہنے والے اندھے ہیں۔ ملک نے حق دیا ہے کہ جس انسان کے اوپر کوئی الزام ہو، اس انسان کو یہ حق دیا ہے لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اپنی بپتا کو لے کر کے جائے، وکلاء کو اختیار کرے۔ اگر نہیں ہے کسی کے پاس اپنے دل کی صفائی کرنے کے لیے، زندگی کی صفائی، ہمارے ملک کا دستور یہ بتاتا ہے گورنمنٹ اس کو وکیل دے تاکہ وہ اپنی صفائی کو پیش کر سکے، اور جج یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ اپنا اس کا موقف اور اسٹینڈ صحیح ہے یا غلط ہے، اسی کے اوپر اس کو یا بری کیا جائے گا اور یا اس کو سزا دی جائے گی۔ جمعیت علماء ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر الزام ہے۔ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ میڈیا، جو میڈیا خود کرمنل ہے، میں کہتا ہوں، وہ جب کسی مسلمان کو پکڑا جاتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ آج ہی اس مسلمان کو مجرم بنا کر کے پیش کرتا ہے، میڈیا کے اندر بھرمار ہے، پکڑے گئے۔ جمعیت علماء کے کیس کو لڑتی ہے، ہم لڑتے ہیں، ہمیں کوئی اس کے اندر تردد نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ الزام ہے، غلط ہے، تب ہم لڑتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ الزام غلط نہیں ہے، ہم نہیں مقدمہ لڑیں گے، اور ہم دلیل اس کی دیتے ہیں۔ ہم نے کیس لڑے ان لوگوں کے بھی کہ جو لوور کورٹ میں ان کو پھانسی دے دی گئی، پھر گئے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ نے بھی پھانسی کی تصدیق کر دی، پھر گئے سپریم کورٹ، ہم نے مقدمہ لڑا، سب کے سب باعزت بری ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کھلا ہوا مطلب ہے کہ یہ لوگ غلط پھانسے گئے، ثبوت نہیں ہے۔ کورٹ کے جن لوگوں نے ان کو پھنسوایا ہے وہ غلط ہے، جو ان کو پھانسی کی سزا دے رہے ہیں سپریم کورٹ کی نظر میں وہ سزا غلط ہے، اس کے ثبوت فراہم نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے یہ ذہن بالکل چیز صاف ہو گئی، انہوں نے سب کو باعزت بری کر دیا۔ 12 13 14 سال سے جیل میں رہنے والوں کو باعزت بری کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ ہم خواہ ویسے نہیں لڑ رہے۔ جمعیت علماء کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حلال کمیٹی بنا رکھی ہے، اس کے پیسے سے یہ دہشت گردوں کے کیس لڑتے ہیں، لہذا اس حلال کمیٹی کے کاروبار کو بند کراؤں گا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی ذہنیت پرست ذہنیت ہے۔ ہمارا تو کاروبار اگر ہے جمعیت علماء کا کہ وہ حلال فیکٹریوں کو حلال ہونے کا دیکھ بھال کر کے سرٹیفکیٹ دیتی ہے، ایک کھلا ہوا کاروبار ہے، ہم اس کا ٹیکس بھی گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں اگر ہے۔ ہماری جو بمبئی کی یونٹ ہے اس نے اس کاروبار کو کیا ہے، اور وہی ہمارے سینکڑوں مقدمات، سینکڑوں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں مقدمات جو لوور کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، بڑے بڑے وکیلوں کو 13 لاکھ روپے ہم دیتے ہیں، جمعیت علماء دیتی ہے۔ کہاں سے دیتی ہے؟
حلال سے دیتی ہے یا لوگ چندہ دیتے ہیں، مسلمان دیتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر دیا. ہمارا کاروبار بھائی ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیا. ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے. ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ ملک میں امن و امان نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ گورنمنٹ کی ایجنسیاں، پولیس ایسے کام کر رہی ہے کہ بے گناہوں کو پکڑتی ہے. اس کو یہ دکھلانا ہے اپنی کارکردگی کہ کیا کس نے قتل، پولیس نہیں پکڑ پا رہی ہے، 2 آدمیوں کو پکڑا اور اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا. یہ ہندوستان کے اندر چل رہا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں اور کھل کر ہیں، کوئی چپکے چپکے نہیں ہے. ہماری تاریخ ہے. ہم نے اس ملک کے لیے 150 سال تک قربانیاں دی ہیں. دار و رسن پھانسیوں کے تختوں کو چوما ہے، قتل ہوئے ہیں ہمارے بڑے بڑے اکابر. کالے پانی کے اندر جا کر کے وہیں مر گئے، قبر بن گئی ان کی. ہماری ایک تاریخ ہے. آج وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک کوڑی کے برابر ملک کی آزادی میں خدمت نہیں کی، وہ آنکھ دکھلاتے ہیں ان کو جن کی زندگی قوم کی خدمت اور ملک کی خدمت میں. ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امن نہیں تو ملک برباد ہو جائے گا. امن نہیں ہے ملک کے اندر. یہ چیز خراب ہے. آپ دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں آج تو کوئی بات نہیں ہے، آج یہ پرسوں نرسوں کی بات ہے، کل کی تو بات ہے پرسوں کی. آپ دیکھیے اگر یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے کہ جو کرناٹک میں رہتا ہے، سارا کرناٹک کا الیکشن مسلم دشمنی کے اوپر گورنمنٹ نے لڑا ہے. سارا الیکشن. بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہمارے سر کے اوپر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. مگر سیاست خراب ہو کہ کوئی چیز سارے الیکشن میں لگتا تھا کہ مسلمان ملک کو برباد کر رہا ہے، لہذا مسلمان کو کسی طرح کاٹ دو، مار دو، برباد کر دو، اپاہج بنا دو. اور یہ جب ہی ہو سکے گا جب بی جے پی کی سرکار بنے گی. کیا ہے؟ ہمیں ووٹ دو، یکساں سول کوڈ لے کر کے آئیں گے. ہمیں ووٹ دو. ہم کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان چور تھا. ہمیں ووٹ دو. ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف ہندو کا ووٹ چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر 2 پارٹیاں بنا دو، ایک طرف ہندو کھڑا ہو جائے، دوسری طرف مسلمان کھڑا ہو جائے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ پیار و محبت کی چیز تو نہیں ہے. آپ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہم مسلمان کو ایک طرف ہندو کو ایک طرف ہندو، ہمیں ووٹ دے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت ہے. مگر میں کہتا ہوں، اور میرا کہنا نہیں ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھ سے کہ ہر ہندو اس نفرت کی سیاست کو پسند نہیں کرتا. کانگریس نے یہ اپنے مینیفیسٹو میں دیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے. مسلمان نے کانگریس کے اس اقدام کو ملک کی سلامتی کے لیے بنیاد سمجھا. صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائیوں نے بنیاد سمجھا. صرف عیسائی نہیں، ہندوؤں نے جو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے اس اعلان کو بنیاد سمجھا. سب نے مل کر، مسلمانوں نے 95% مل کر کے کانگریس کو ووٹ دیا، عیسائیوں نے ووٹ دیا، ہندوؤں نے ووٹ دیا. وہ لوگ جو 5 سال سے ملک کے اندر نفرت کی سیاست کر رہے،
چن چن کر کے اقتدار کی کرسی سے دھکے دے کر کے باہر کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ملک کے اندر امن پسندی زندہ ہے، پیار و محبت زندہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سمجھتے ہیں ملک کی سالمیت کی بنیاد یہی ہے، بغیر اس کے ملک سالم نہیں رہ سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے ہر طبقے پورے صوبے کے اندر یا تو اپنی پالیسی کو ارباب اقتدار بدلیں، پیار و محبت کے اسٹیج پر آئیں، اور نہیں تو ملک کے بسنے والوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا ہے، میں نے آپ کو قرآن سے پیش کیا کہ بغیر امن و امان کے ملک زندہ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ اس میں کوئی اکثریت اور اقلیت کی بات نہیں ہے۔ جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے، جمعیت علماء اس کو صحیح سمجھتی ہے۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ امن و امان کو کس طرح؟ نفرت کی سیاست سے امن و امان زندہ نہیں رہ سکتا، پیار و محبت کی سیاست سے زندہ رہے گا۔ میرے بھائی، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ جمعیت علماء کے خمیر کے اندر ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں پیار و محبت ہی کا کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کبھی تفریق پر نہیں جاتی، مذہب کو دیکھ کر بات نہیں کرتی ہے۔ چند سال پہلے کلکتے کے بنگال کے اندر سمندری طوفان آیا، اور اس سمندری طوفان کے اندر بڑی تباہی آئی۔ تو کھارا پانی ہوتا ہے، گھس گیا، تمام چاول کی کھیتی تو بالا برباد ہو گئی، پینے کا پانی نہیں مل رہا تھا لوگوں کو، کھانے کے لیے۔ جمعیت علماء وہاں پہنچی اور جمعیت علماء نے وہاں اپنے کیمپ لگائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، ایسے ایسے ہمارے کیمپ تھے جن کے اندر صبح کو 2700 آدمی کھانا کھاتے تھے، شام کو 2700 آدمی کھانا کھاتے تھے، اور کسی سے نہیں پوچھا جاتا تھا تیرا مذہب کیا ہے، کون ہے، کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کو مانتے ہیں، کس کو، اس سے کوئی سوال نہیں۔ جمعیت علماء انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے، مذہبی فرض ہے، قانونی فرض ہے، انسانی فرض ہے، اسی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے اس کی خدمت کی جائے گی، یہ ہندو ہے اس کی خدمت نہیں کی جائے گی۔ جہاں گئے ہم نے اسی طریقے پر کام کیا ہے۔ جمعیت علماء کا یہ نظریہ آج سے نہیں ہے، ملک کی آزادی سے پہلے جس دن سے جمعیت علماء کی اینٹ رکھی گئی ہے اس وقت سے آج تک جمعیت علماء اسی کے اوپر قائم ہے۔ جمعیت علماء وظائف دیتی ہے، ہم اب تک 1 کروڑ روپیہ دیتے تھے، ہمیں ہمارے احباب نے ہماری مدد کی، ہم نے اس سال 2 کروڑ روپیہ دیا ہے تقریباً کچھ ہمارے پاس باقی ہے، ہم اس کو مزید آہستہ آہستہ دے دیں گے۔ ہمارا جو بجٹ ہے اس بجٹ کو اللہ چاہے گا اس پر پورا کرنے کے 10-20 پیسے زیادہ تو ہوگا، کم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہماری شرط پر جو آ گیا ہم اس کو امداد کرتے ہیں اس کے پڑھنے کے اندر، اس بنیاد پر کہ اس کا مذہب ہندو ہے، اس کا مذہب مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، ہم کسی کو کاٹ دیں، ہم یہ نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان کی صورت سے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی، مگر افسوس ہے کہ جو لوگ کرسی اقتدار کے اوپر ہیں وہ اس اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو ملک میں امن و امان باقی نہیں رہ سکتا، مار دھاڑ ہوگی، چین و سکون نہیں ہوا، نہ اکثریت کو نہ اقلیت کو۔ میں یہ جانتا ہوں
ہزار آدمی ہو سکتا ہے کہ جانے والے لاکھوں ہو جائیں دولت مند، جو ملک کو چھوڑ چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں میں جا کر کاروبار کر رہے ہیں، ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان نہیں ہے۔ آنے والے دن اور بھی زیادہ خراب ہوں گے، نہ لوگوں کی دولت محفوظ رہ سکے گی، نہ ان کی اولاد محفوظ رہ سکے گی، ان کو اٹھایا جائے گا، وہ ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور پیسے وصول کیے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ چھوڑ کر کے دبئی میں، ترکی میں، ملیشیا میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، یورپ کے ملکوں میں، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں منتقل ہو جاتا ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جمعیت علماء کے ساتھ مل کر کے آپ سب حضرات کو کوشش کرنی چاہیے۔ مذہب کو نہ دیکھیے، ارباب سیاست کیا کرتے ہیں چھوڑ دیجیے، وہ جانیں، ان کا کام جانیں، نہ اس پر تنقید کیجیے، اپنا کام کیجیے، پیار و محبت کو پیدا کیجیے۔ آپ کا پڑوسی اگر کوئی ہندو ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، آپ اس کی مدد کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھیے۔ اسلام آپ کو اس کی دعوت دیتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں احب للناس ما تحب لنفسک تکن مؤمنا۔ ہر آدمی کے لیے اس چیز کو پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کا نبی یہ نہیں فرما رہا ہے ہر مسلمان کے لیے اس چیز کو پسند کر جو تو اپنے نہیں۔ ہر آدمی کے لیے اس کا مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، کہاں کا رہنا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ فرماتے تکن مومنن، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تو سچا پکا مومن بننا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ گول ٹوپی پہن، چھوٹا پاجامہ پہن اور لمبا کرتا پہن، نہیں۔ ایمان مومن بننے کی نشانی یہ ہے کہ تیرا دل ہر انسان کی طرف سے اتنا صاف ہو کہ تو اپنے لیے دولت کو پسند کرتا، اس کے لیے بھی دولت کو پسند کر، تو اپنے لیے صحت اور تندرستی کو پسند کرتا، اس کے لیے بھی صحت۔ یہ ہے کون؟ اس کا مذہب ہے، کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس سے پاکیزہ تعلیم کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ مسلمان کو اس تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر اتار کر پیوست کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ حسن معاملہ، حسن تعلق، رہن سہن، یہ ہماری پرانی تاریخ تھی۔ آپ لوگوں میں جو دیہات کے رہنے والے ہیں اور بوڑھے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہندو مسلمان بڑے کو بوڑھے کو اور مسلمان ہندو بڑے بوڑھے کو تاؤ چاچا کہہ کر کے بلایا کرتے۔ آج اس تاریخ کو دفن کر دیا۔ کس نے دفن کر دیا؟ ان کے دل و دماغ کے اندر فرقہ پرستی نے جگہ لے لی ہے، بدقسمتی سے ملک کی بدقسمتی۔ میرے بھائی یہ ہماری زندگی ہے، ہم اگر نہیں چلیں گے اس کے اوپر ملک برباد۔ ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی ملک ہمارا۔ لوگ تو پاگل ہیں، جانتے نہیں ہیں نہ ملک کی تاریخ کو۔ میں نے یہ بات رام لیلا گراؤنڈ میں کہی تھی، نہ مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان کا مذہب عرب کا ہے۔ ارے پاجاموں دھوتی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ عرب کا ہے؟ سب سے پہلی آواز لا الہ الا اللہ کی ہندوستان کی دھرتی سے اٹھی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارے دل و دماغ کے اندر پیوست ہے مذہب، دین، عقیدہ۔ اس عقیدے کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، انسان ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کے ساتھ حسن معاملہ کرنا چاہیے۔
آپ میں اکثریت مذہبی لوگوں کی ہے. میں یہ کہتا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث سے کہہ رہا ہوں. آپ کا ایمان مکمل ہے یا نہیں ہے، علامت اس کی اونچا پاجامہ گول ٹوپی نہیں ہے. اس کی علامت ہے کہ آپ کا معاملہ رہن سہن دوسرے آدمیوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ ہر آدمی کے لیے وہ چاہتے ہیں جو آپ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں، اگر اس کو اور اس کی اولاد کے لیے تب آپ پکے مومن ہیں. ورنہ چلہ دینے سے پکا مومن نہیں ہوتا آدمی. یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. لوگ اسلام کو قتل و قتال کا مطلب وہ جانتے نہیں الف بے کے. اسلام یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. یہ بھی اللہ کا نبی فرماتا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر. وہ ہے کون؟ اس کا مذہب کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ برادری کیا؟ کوئی بحث نہیں ہے. تب تو سچا پکا مسلمان بنے گا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور حدیث ہے ترمذی کی، اس کے الفاظ پڑھ کر سنا رہا ہوں. میرے بھائی کرنا جمعیت علماء یہی کرتی ہے. ہم تو مرکزی قیادت میں بیٹھ کر یہی کریں. ہم جن کے کیس لڑتے ہیں ان کے اندر بھی غیر مسلم بھی ہیں، جن کو میں نے کہا کہ پھانسی ہو گئی تھی اور پھانسی سے نکال دیے گئے، 22 جنوری ہوئی. ان میں ہندو بھی ہے. جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. یہ جمعیت علماء کا اپنا کردار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کردار بنیادی کردار ہے، ضروری کردار ہے. بغیر اس کے ملک کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. میرے بھائی وقت بہت کم ہے، صرف 10 منٹ باقی رہ گئے 10 بجنے کے اندر. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک اور بات بھی کہتا ہوں. مسلمان کو لیے ایک اصطلاح نکالی گئی لو جہاد کی. ہماری زندگی 82 سال ہے، اور جس دن سے پیدا ہوئے تھے آج تک بھئی ہم تو اسی مذہبی ماحول میں رہتے ہیں. علی بیٹے کا قاعدہ پڑھا تو مدرسے میں پڑھا، حفظ قرآن کیا تو مدرسے میں کیا، پھر فارسی پڑھی تو مدرسے میں پڑھی، اور عربی پڑھی 8-10 سال تو مدرسوں کے اندر پڑھی، اور وہاں سے نکل کر کے آج 82 سال کی ہماری عمر ہے. ہم نے تو مدرسوں کے سوا کوئی ماحول دیکھا نہیں ہے. ہم تو انہی کے اندر ہیں. ہم نے کہیں نہیں پڑھا لو جہاد. یہ ان لوگوں کی جو اسلام کے لیے برے ارادے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی اصطلاح ہے. اب اس اصطلاح کا انجام انہوں نے کیا نکالا ہے کہ یہ لو جہاد کے قائل ہیں. اس کی بنیاد پر ان کے بچیوں کے ساتھ ہم وہی بنیاد قائم کریں جو ان کی ہے. یہ انہوں نے ایک راستہ نکالا، اور ان بچیوں کو جو مخلوط تعلیم کے اندر دین سے دور ہوتی ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر کے ان کا اغوا کرتے ہیں. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں میں تو برادری بہت زیادہ اثر کیے ہوئے، یہ ان کی برادری کی نہیں. کچھ دنوں کے بعد یا قتل ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی خودکشی کر لیتی ہیں، یا نکل کر کے بھاگ کر کے برباد ہو جاتی ہیں. میرے بھائی اس کا علاج ہے، یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہر جگہ اللہ نے مسلمان کو اتنی دولت دی ہے، ہر شہر کے اندر گاؤں در گاؤں، کہ وہ اس طرح کے اسکول قائم کر سکتے ہیں جو صرف لڑکیوں کے اسکول. مخلوط تعلیم ہی اس ارتداد کا شکار بنا رہی ہے. اگر مخلوط تعلیم نہیں ہوگی تو یہ مسلمان بچیوں کے ارتداد کی صورت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس لیے میرے بھائی اس کو اپنا مقصد بنائیے. دولت مند لوگوں سے کوئی زمین دے دے، بھائی میری یہ زمین ہے، کچھ پیسے جمع کر لے. آج کل 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو دولت مند ہے بھائی اپنی شادیوں کے اوپر 50-50 لاکھ خرچ کرتے ہو، 10 لاکھ اس کے اندر خرچ کر دو. اور یہ بہترین کاروبار بھی ہے. جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے. میں ابھی ایک صاحب سے کہہ رہا تھا، ہم نے
ایک جگہ حاصل کی ہے، اور ہم اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ہم وہاں بچیوں کا اسکول بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس تحریک کو اور آگے بڑھائیں۔ ہم نے بنایا ہے، تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بناؤ، بچیوں کا اسکول بناؤ، ان کو بالکل بنیادی کچھ کتابیں دین کی بہشتی دیور کے کچھ عنوان لے کر کے، اور ان کو پڑھا دو، دین سکھلاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو 10ویں اور 12ویں تک پڑھاؤ، وہ یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہمارے خلاف جو فرقہ پرست طاقت نے لو جہاد کی تعبیر کی ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں کہیں لو جہاد نہیں ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ لو تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ تو انگریزی کا لفظ ہے، تم نے بنایا ہے، تم ہی اس کے بدلے کے اندر مسلمان لڑکیوں کو ایک مصیبت میں، یہ فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ جہاں ہیں آپ، جس جگہ ہیں آپ، چھوٹی سی زمین لیجئے اور اس زمین کے اوپر بنائیے کمرے، یہ پوچھ کر کے کہ کون آدمی ہے جاننے والا کتنا بڑا کمرہ ہونا چاہیے، یہ تمام شرائط ہیں اس کی، تب آپ کو اجازت مل پائے گی۔ جو باصلاحیت لڑکیاں ہیں وہ اس کی فیس لیجیے آپ ان کے ماں باپ سے، جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے ان کو للہ پڑھائیے، وہ پڑھنا چاہتی ہیں یہاں تک کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں گی، اس کے بعد وہ شادی ہو جائے گی۔ اپنی بچے اور بچیوں کے لیے ٹیوٹر بننا، کسی دوسرے کو بلا کر کے ٹیوشن کرانا، اگر ماں پڑھی ہوئی ہے وہ خود ٹیوٹر بن سکتی ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، آپ کو اسے آگے بڑھانا چاہیے، اور اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے، فرقہ پرست طاقتیں کیا کر رہی ہیں چھوڑ دیجیے اس کو، آپ اپنے کردار کو ادا کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کی یہ تحریک اگر آپ تحریک کی شکل میں اٹھائیں گے، اگر آپ نے 10 اسکول بھی اس طریقے کے بنا لی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو گئے اپنے مقصد کے اندر۔ مقصد بنا کر کے اس کو آگے بڑھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجتماع کو مبارک فرمائے۔ 10 بج رہے ہیں، 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں مولانا مسلم صاحب کو، مفتی عبدالرازق صاحب کو، تمام اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس اجتماع کو اس کی بنیاد رکھی۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی میں تو اپنی عمر کے اس درجے کو پہنچ گیا، خدا جانے کئی دن کی زندگی ہے، لیکن جمعیت علماء انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ آپ ہر سال اس طریقے کا اجتماع کیا کریں تاکہ لوگوں کے کان کے اندر جمعیت علماء کا پروگرام کیا ہے وہ پروگرام آگے بڑھے، اور ملک کی سلامتی کے لیے جو پروگرام بنا کر کے کام کرنا جمعیت علماء کی قیادت نے منظور کیا ہے، وہ ملک کی سلامتی کے لیے وہ آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے ملک کی پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، پیار و محبت کی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور جو لوگ فرقہ پرست ذہنیت اس کو آگ لگانا چاہتی ہے، اللہ اس ذہنیت کے کمر کو توڑ دے اور ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا